تمام بچوں کو السلام علیکم۔ آج ہماری رمضان کلاسز کی 13 کلاس ہے، یعنی 13واں درس ہے، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ صحیح، جناب فاطمہ کے بارے میں تو انشاءاللہ تمام بچوں نے مجالس میں اور میلاد وغیرہ میں سنا ہوگا، مجالس میں بھی فاطمہ کا تذکرہ سنا ہوگا، مسائل سنے ہوں گے۔ اسی طرح بی فاطمہ کے حوالے سے نوحے اور منقبتیں اور جو ہے قصیدے سنے ہوں گے۔ آج ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے حوالے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹاپک کا جو پیج نمبر ہے وہ پیج نمبر 24۔ پہلے تھوڑا سا اوور ویو دیکھ لیتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کے والد کون تھے اور والدہ کون تھیں، اور جو ہے کیا نام ہے بی بی فاطمہ کے شوہر کون تھے، بچے کون تھے، اور وہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے والد، والدہ، شوہر، اچھا اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز جو ہم دیکھیں گے وہ تاریخ ولادت اور شہادت بھی۔ تاریخ ولادت اور شہادت آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا، کس کے اندر؟ ولادت و شہادت معصومین کے اندر، لیکن یہاں پہ ایک مرتبہ اس کو دوبارہ ہم پڑھیں گے۔ تاریخ شہادت اور جو ہے کہ نام ہے القاب کو ہم اورلی تھوڑا ڈسکس کر لیں گے، صحیح۔ سب سے پہلی چیز، بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے والد کون تھے؟ بی بی کے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح۔ اور حضرت محمد کون؟ حضرت محمد اللہ کے آخری نبی، صحیح۔ والدہ کون تھی؟ بی بی خدیجہ، سب کو پتہ ہے، بی بی خدیجہ، صحیح۔ آپ کے شوہر کون تھے؟ حضرت علی علیہ السلام، حضرت علی ہمارے پہلے امام۔ اور بچے کون تھے بیوی کے؟ بیوی کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام، چھوٹے بیٹے امام حسین علیہ السلام۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، اور بی بی ام کلثوم، صحیح۔ اور آپ اس کے اندر ہے کہ نام ہے بی بی زینب بی فاطمہ کی بڑی بیٹی اور بی بی ام کلثوم چھوٹی بیٹی۔ اچھا اس کے اندر ہے کہ نام ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دونوں بیٹے امام تھے، امام حسن ہمارے دوسرے امام اور امام حسین علیہ السلام ہمارے تیسرے امام۔ اور جو ہے کہ نام ہے جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب تمام بیویوں کو قید کر لیا گیا تھا تو بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم نے امام حسین کے پیغام کو آگے بڑھایا، ٹھیک ہے۔ اب سبق کو تھوڑا سا ریڈ کرتے ہیں۔ 20 جمادی الثانی بروز جمعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ تاریخ ولادت کیا ہوگی اس کا مطلب؟ 20 جمادی الثانی۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے کہ کون جو بیوی کی ولادت کس سال میں ہوئی؟ 562، صحیح۔ آپ کی والدہ کا نام ختیجہ بنت خویلد تھا، صحیح۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا بچپن بہت مشکلات میں گزرا۔ آپ 3 سال تک اپنے والدین اور دوسرے قبیلہ بنو ہاشم
کے افراد کے ساتھ شیب ابی طالب میں بھوک اور سخت ترین حالت میں رہیں۔ شیب ابی طالب کا واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جب رسول خدا نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور اس کے بعد جیسے جیسے قریش کا جو قبیلہ تھا اس کے اندر یہ بات جو ہے کہ نام ہے تمام لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوئی اور جو ہے کہ نام ہے آہستہ آہستہ لوگ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ تو جو مشرکین تھے، مشرکین نے کیا کہا کہ آپ بھائی یہ اگر اسلام پھیلا تو ان کا جو دین تھا وہ تباہ ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ نام ہے شیب ابی طالب مطلب ایک ایسی جگہ میں ویران جگہ میں بھیج دیا کہ جہاں پہ نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ پینے کے لیے کچھ تھا، اور جو ہے کہ نام ہے زندگی کی جو مشکلات ہیں وہ بہت زیادہ تھیں، صحیح۔ لیکن جو ہے رسول خدا کا خاندان جو تھا انہوں نے رسول خدا کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس کے اندر پھر جو ہے کہ نام ہے رسول خدا کے ساتھ بیوی خدیجہ بھی جو ہے کہ نام ہے اسی شیب ابی طالب میں رہیں، اور حضرت ابو طالب بھی، امام علی بھی، اور بنو ہاشم کے دوسرے افراد بھی۔ تو بی بی فاطمہ بھی رسول کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال تک رہی، اور وہاں صورتحال اس طرح سے تھی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو جو درخت کے پتے ہیں نا ان کو پانی میں جو ہے کہ نام ہے ابال کے نرم کر کے وہ پتے کھانے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سارے جو افراد تھے ان کی اسکن تک گرین ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو مشکلات اتنی زیادہ تھیں، صحیح۔ اس کے بعد پھر بالآخر 10 بعثت میں شیب ابی طالب سے نجات کے تھوڑے ہی دنوں بعد، مطلب جب 10 بعثت میں شیب ابی طالب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر رسول کے اہل و عیال باہر آ گئے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ابھی ایک مشکل ختم ہی ہوئی تھی کہ شیب ابی طالب سے نجات کے تھوڑے ہی دنوں بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، صحیح۔ ماں کا اٹھ جانا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے رنج و مصیبت کا باعث تھا۔ والدہ کی جدائی کے بعد آپ کو زیادہ تر پیغمبر کی دامن تربیت میں رہنے کا موقع ملا۔ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد دشمنان اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیت دینے لگے، یہاں تک بعض اوقات آپ کے جسم مبارک پر مٹی ڈال دیتے، لیکن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو کہ اس وقت صرف ایک چھوٹی سی بچی تھی، اپنے ننھے ہاتھوں سے آپ کے سر اور چہرے سے گرد جھاڑ دی اور پیغمبر کے لیے آرام کا باعث بن گئی۔ یوں پیغمبر کی زندگی مشکلات میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ برابر کی شریک رہی۔ اچھا، شیب ابی طالب جب 10 بعثت میں جو ہے کہ نام ہے وہاں سے رسول خدا واپس آ گئے، تو کیونکہ وہاں مشکلات تھیں اور سارے جو ہے مسائل تھے، تو اس کی وجہ سے بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب کون؟ امام علی کے والد، ان کی طبیعت جو ہے نا کہ نام ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو گئی، صحیح۔ تو جب وہاں سے جو ہے کہ نام ہے واپس آئے یہ لوگ، تو اس کے کچھ عرصے بعد بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور ساتھ ہی حضرت ابو طالب کا بھی۔ اور یہ دونوں وہ افراد تھے کہ جنہوں نے دین اسلام کی ترویج کے اندر رسول خدا کا سب سے زیادہ ساتھ دیا تھا۔ تو رسول خدا نے جو ہے کہ نام ہے ان کے انتقال پہ اس سال کو جو ہے عام الحزن کا نام دیا تھا، یعنی وہ سال کہ جو رنج و مصیبت کا سال تھا، یا جو ہے اداسی کا سال، صحیح ہے۔ 3 ہجری میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے آپ سلام اللہ علیہ کی شادی کر دی۔ اس شادی کی خاص بات یہ ہے کہ پیغمبر نے قریش کے سرداروں کی درخواست کو قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی کا مسئلہ حکم خدا سے متعلق ہے۔ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 فرزند امام حسن اور امام حسین علیہ السلام عطا کیے، جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو 2 بیٹیاں حضرت زینب اور بی بی ام کلثوم بھی عطا کی، جنہوں نے کربلا کے واقعے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو آگے بڑھایا، صحیح۔ جناب سیدہ کی عبادت مثالی تھی۔ آپ نماز میں اتنی دیر تک کھڑی ہوتی تھیں کہ پاؤں میں برم پڑ جاتے تھے،
اللہ کی راہ میں خیرات کا عالم یہ تھا کہ کبھی کوئی سائل آپ کے در سے خالی نہیں لوٹا. آپ نے یتیم، مسکین اور اسیر کو اپنے سامنے کی روٹی دے دی. یہ والا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امام حسن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو جو ہے نا کہ نام ہے بی بی فاطمہ جو ہے کہ نام خدا سے دعا کرتی ہیں کہ اگر امام حسن کی طبیعت صحیح ہو جائے تو میں روزے رکھوں گی. ہوتا یہ ہے کہ وہ امام حسن کی طبیعت صحیح ہو جاتی ہے، تو بی بی فاطمہ اور ساتھ ہی امام علی، امام حسن، امام حسین، امام حسن جن کی ابھی طبیعت صحیح ہوئی تھی وہ بھی، اور بی بی زینب اور بی ام کلثوم سب جو ہے کہ نام ہے روزے رکھتے تھے. اب ہوا یہ کہ جب پہلے دن روزہ رکھا تو ایک سائل آ گیا. سائل کیا ہے؟ یعنی مانگنے والا. اس نے جو ہے نا کہ نام ہے درخواست کی کہ میں بھوکا ہوں اور مجھے روٹی کی ضرورت ہے. تو انہوں نے اپنی روٹیاں اور جتنا کھانا تھا وہ اس سائل کے حوالے کر دیا. دوسرے دن اسی طرح روزہ رکھا، لیکن جب افطار کا وقت آیا تو جو ہے کہ نام ہے پھر وہی سائل آ گیا، تو انہوں نے پھر دوبارہ وہ روٹیاں اور ساری چیزیں اس مرتبہ دوسرا اس مرتبہ جو ہے ایک مسکین آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور کھانا نہیں کھایا میں نے کافی دنوں سے، اس طرح سے. تو جو ہے کہ نام بی فاطمہ پھر سارا کھانا وہ ساری چیزیں اس مسکین کو دے دیتی ہیں اور خود تھوڑی سی کھجوروں اور تھوڑی سی چیزوں سے افطار کرتے ہیں. اور پھر جو ہے جب تیسرے دن روزہ رکھتے ہیں پھر یہی ہوتا ہے. اور جو ہے کہ نام ہے ایک اسیر آگے جو ہے کہ نام ہے فریاد کرتا ہے کہ میں جو ہے کہ نام ہے اسیر تھا اور اس طرح سے مجھے جو ہے کہ نام ہے کھانا نہیں کھایا دن دنوں سے، مجھے بھوک لگی، یہ ساری چیزیں. تو بی بی فاطمہ اپنی جو سارے افطاری کے جو سامان تھا جو بھی چیزیں تھیں وہ اس کے حوالے کر دیتی ہیں اور تھوڑی سی چیزوں سے، تھوڑی سی کھجوروں سے افطار کر لیتے ہیں. تو تیسرے دن رسول خدا کو ایسی خبر ہوتی ہے، تو پھر رسول خدا جو ہے کہ نام ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جو پہلے دن یتیم آیا تھا، دوسرے دن مسکین آیا تھا، تیسرے دن اسیر آیا تھا، وہ دراصل ایک فرشتہ تھا جو کہ خدا کی طرف سے امتحان کے لیے آیا تھا. خیر، اور خود بھوکی نہیں، جس پر سورہ، اور اس واقعی مطلب یہ جو 3 دن بی بی بھوکی نہیں، اس کے اوپر سورہ دہر بھی نازل ہوئی. مدینی خواتین کی دینی تربیت آپ کا اہم کام تھا. گھر میں ایک خادمہ تھی، لیکن خادمہ کون تھی؟ جیسے سب کو پتہ ہے بی بی فضہ علیہ السلام. گھر میں خادمہ تھی لیکن ایک دن خود کام کرتی تھی اور ایک دن بی بی فضہ کام کرتی ہیں. آپ نے کبھی اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام سے کوئی فرمائش نہیں کی، کبھی اپنے شوہر کو راہ خدا میں جہاد کرنے سے نہیں روکا. میدان جنگ میں آپ دیگر خواتین کے ساتھ زخمیوں کی دیکھ بھال بھی کیا کرتی تھیں. تو ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے بی بی سے پوچھا کہ بی بی آپ مجھ سے جو ہے کہ نام کسی چیز کی کوئی فرمائش کیوں نہیں کرتی؟ تو بی بی نے جواب میں کیا کہا آپ کو پتہ ہے؟ بی بی نے کہا کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر میں آپ سے کسی چیز کی فرمائش کروں اور آپ وہ چیز جو ہے وہ فرمائش پوری نہ کر سکیں تو آپ کو جو ہے گلٹی فیل نہ ہو یا آپ کو کمتر محسوس نہ ہو، تو اس لیے میں آپ سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کرتی. دیکھیں بی بی حضرت علی کا کتنا خیال رکھا کرتی ہیں. آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے والد سے انتہائی محبت کرتی تھیں. آپ کے والد کی رحلت کے بعد آپ پر طرح طرح کی مصیبتیں گزریں. کبھی پیغمبر اکرم کا دیا ہوا باغ فدق آپ سے چھین لیا گیا، اپنے بابا کی وراثت سے آپ کو محروم کر دیا گیا، اور آپ کے فرزند محسن مطلب جو بی بی کی پیٹ میں تھے اس وقت، ان کو بھی شہید کر دیا گیا اور آپ پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ گھر میں گریہ و عزا میں مصروف رہتی تھیں. بالآخر انہی صدمات کی بنا پر آپ 13 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی یعنی رسول کی رحلت کے 75 یا 95 دن بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اپنی شہادت سے آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ کے لیے غم و الم میں مبتلا کر دیا. یہاں پہ آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو کامنٹس کے اندر سوال لکھ دیے گا، انشاءاللہ کوشش کریں گے جواب دیں. السلام علیکم.